5ویں نماز ہے تراوی کی نماز، جو رمضان کے شروع کے دنوں کے اندر تو بڑے شوق اور جذبے سے پڑھی جاتی ہے۔ جیسے ہی 2-4 دن گزرتے ہیں، 5 دن گزرتے ہیں، نمازیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب آخری عشرہ آتا ہے اور آخری عشرے میں بھی صرف آخری 5 راتیں آتی ہے تو پھر نمازیوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی زیادتی ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی، مسجد کے ساتھ بھی، اور اللہ کے حقوق کے معاملے کے اندر بھی، کہ اللہ کا یہ حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ تراوی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو انسان رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، تراوی کی نماز پڑھتا ہے، اور تراوی کے اندر قرآن سنتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اور رات کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایمان و احتسابا اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے، آخرت کا بھی ایمان رکھتا ہے کہ میرا حساب ہوگا، میرے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سارا رمضان تراوی کی نماز پڑھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ اب تراوی کی نماز میں اتنی بڑی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ تراویح کے اندر کس قدر سستی کرتے ہیں، یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تراویح کے ایک ایک سجدے پر جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے، قرآن مجید کے ایک ایک حرف پڑھنے اور سننے پر جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب وہی قرآن کا وہ ایک حرف نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں اللہ 100 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور رمضان کی برکت سے 70 گنا وہ نیکیاں جب اضافہ ہو جاتی ہے تو قرآن کے ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے، نماز کے اندر پڑھنے کی وجہ سے اللہ کم از کم 700 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ 7,000 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ ایک 100 کو 70 سے ضرب دے تو 7,000 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید تراوی کے اندر یا نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہو تو ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں؟ 7,000 نیکیاں۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو جو نیکیاں دیتا ہے، لیکن جو قرآن سن رہا ہوتا ہے پڑھنے والے سے ڈبل ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اگر تراوی کے اندر حافظ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو ایک حرف کے بدلے میں اللہ 7,000 نیکیاں دے رہا ہے تو سننے والے کو ایک حرف کے بدلے میں اللہ 14,000 نیکیاں دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی اللہ کی رحمت، اتنا بڑا اللہ کا انعام، لیکن ہم ہیں کہ رمضان بھی غفلت سے گزار دیتے ہیں، نماز کے اندر تراویح بھی غفلت سے گزار دیتے ہیں۔ پڑھنی ہے پڑھی، اور ہم عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ تراویح کون سی فرض ہے، تراویح کون سی ضروری ہے۔ میرے بھائی، اہل علم کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ تراویح سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ کا سبب ہوتا ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ اگر بغیر عذر کے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، بغیر مجبوری کے اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، اور آپ نے عادت بنا لی ہے کہ میں نے پڑھنی ہی نہیں ہے، تو ایسا انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اور سخت گناہگار ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر جہاں ہمیں نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیے، وہاں ہم گناہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہم اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیتے ہیں۔ جہاں ہمیں اپنے حق میں اللہ سے جنت کا فیصلہ کروانا چاہیے، وہاں ہم اپنے لیے جہنم کے فیصلے کروا لیتے ہیں۔